قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ کورونا ریپڈ ٹیسٹ کٹ پر منافع خوری کو ہندوستان معاف نہیں کرے گا، راہل گاندھی کا انتباہ۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR کو فروخت کی گئی کووڈ-19 ریپڈ ٹیسٹ کٹ میں منافع خوری کے انکشاف کے بعد کانگریس رہنما راہل گاندھی نے حکومت کے سامنے چبھتا ہوا سوال کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے، جب پورا ملک کووڈ-19 وبا سے لڑ رہا ہے تب بھی کچھ لوگ نامناسب طریقے سے منافع کمانے سے باز نہیں آئے۔ اس بدعنوان ذہنیت پر شرم آتی ہے، گھن آتی ہے۔ اس کے علاوہ راہل گاندھی نے اس معاملے میں وزیر اعظم مودی سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے، ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان منافع خوروں پر جلد ہی سخت کارروائی کی جائے، ملک انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ غور طلب ہے کہ چین سے درآمد کووڈ-19 ریپڈ ٹیسٹ کٹ کو لے کر اس کے ڈسٹریبیوٹر اور امپورٹر کے درمیان مقدمہ بازی ہو گئی ہے اور دونوں دہلی ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، لیکن اس مقدمے بازی سے یہ حیران کرنے والا انکشاف ہوا ہے کہ ICMR کو فروخت کی گئی اس کٹ میں بہت موٹا منافع کمایا گیا ہے۔ کیا ہندوستان میں 15 اگست تک 3 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے کورونا مریضوں کی تعداد؟ ہندوستان میں کورونا متاثرین کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور متاثرین کی تعداد 28,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 25 اپریل کو تھوڑی راحت ضرور ملی تھی جب متاثرہ مریضوں کی تعداد اتنی تیزی سے نہیں بڑھی تھی، لیکن 26 اپریل کو ایک بار پھر پازیٹیو کیسوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ درج کیا گیا۔ اس دن 1945 نئے معاملے سامنے آئے۔ جن ستہ نیوز پورٹل میں شائع خبر کے مطابق مرکزی حکومت نے اندازہ لگایا ہے کہ 15 مئی تک ملک میں کووڈ-19 کے 65,000 معاملے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ مریضوں کی تعداد دوگنی ہونے کی رفتار میں کمی آئی ہے اور اب 10 سے 12 دن لگ رہے ہیں۔ اگر اس رفتار سے بھی تعداد بڑھتی ہے تو 15 اگست تک پازیٹیو کیسز کی تعداد 2.74 کروڑ پہنچنے کا اندیشہ ہے، یعنی 2.75 کروڑ۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جون کے آخر میں ہر دن تقریباً 1 لاکھ کیس سامنے آ سکتے ہیں۔ ہندی نیوز پورٹل جن ستہ میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق یہ اندازہ کابینہ سیکرٹری راجیو گابا کی صدارت میں 26 اپریل کو نئی دہلی میں ہوئی ایک میٹنگ کے دوران حکومت کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں سبھی ریاستوں کے چیف سیکرٹریز بھی شامل تھے۔ خاتون صحافی میں کورونا کی تصدیق سے افراتفری، 3 اہل خانہ بھی اسپتال میں داخل۔ اتر پردیش کے ضلع اناؤ میں اتوار کی شام ایک خاتون صحافی کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ذرائع نے پیر کو بتایا کہ اناؤ کانپور سرحد کے قریب مدنی نگر کے گھنٹہ گھر کی رہنے والی ایک خاتون صحافی کو کانپور میں کووڈ-19 اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے۔ صحافی کے کنبے کے دیگر 3 افراد کو بھی کانپور اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ انہیں کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے اور ان کے نمونے جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کوڑے کی سزا کے بعد کمسن مجرموں کو پھانسی دینے کی سزا بھی ختم۔ اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق اطفال پر دستخط کے بعد سعودی عرب میں کم عمری میں جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی طرف سے یہ اعلان ملک میں کوڑوں کی سزا ختم کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب کا انسانی حقوق کا ریکارڈ دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ شاہی فرمان کے مطابق ان کیسز میں کم عمری میں جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی پھانسی کی سزا کو زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی میعاد کمسن مجرمین بچوں کے حراستی مراکز میں گزاریں گے۔ پوری دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور وہاں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9.5 لاکھ سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ اٹلی میں اموات کی تعداد
26,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اسپین میں 23,000، فرانس میں 22,000 اور برطانیہ میں 20,500 سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں کورونا متاثرین کی تعداد 90,000 سے اوپر ہے اور وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5,710 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد 17,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 139 بتائی جا رہی ہے۔ روزہ افطار کے تعلق سے حدیث و روایت۔ قومی آواز کے قارئین کے لیے اس پاکیزہ مہینے میں روزہ افطار کے تعلق سے ہم روزانہ کچھ حدیث و روایت پیش کر رہے ہیں تاکہ قارئین اس کی اہمیت و افادیت سے روشناس ہو سکیں۔ پیش خدمت ہے اس سلسلے کی تیسری قسط۔ بیشتر گھروں میں روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا استعمال ہوتا ہے اور کھجور سے روزہ کھولنا سنت نبوی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھواروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ ترمذی شریف۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ کھجور غذائیت سے بھرپور پھل ہے اور اس سے جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ قومی آواز کے قارئین سے ضروری گزارش: لاک ڈاؤن کے ضابطوں کی پابندی کریں۔ شکریہ۔